أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ڈاکٹر صاحب نے کیا تھا جو واقعہ ہوا سیالکوٹ میں، وہ آپ کو غالباً آپ سوال میں مس کر گئے، وہ اگر اس کے اوپر تھوڑی روشنی ڈالیں جو بھی یہ واقعہ ہوا ہے۔ اور دوسرا یہ سوال جو میرا تھا وہ یہ تھا، یہ ایک واٹس ایپ گروپ میں ہے کہ کیا شیطان کو جنت میں جانے کی اجازت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی سوال مطلب میرے ذہن میں آتا ہے کہ شیطان کی ضد جو تھی کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہوئے، سامنے اپنے دیکھتے ہوئے وہ ڈرا نہیں ہے اور اسے باقاعدہ ضد لگائی ہے اللہ تعالیٰ سے، تو وہ ذرا اس کے بارے میں اگر کچھ بتا سکے تو بہت ذرا جی پہلے ہم سیالکوٹ کے واقعے سے متعلق بتاتے ہیں کہ یہ واقعہ قابل مذمت ہے کئی پہلوؤں سے۔ اسلام، عقل، شریعت، معاشرہ اس کی اجازت نہیں دیتا کہ ہمارے ملک میں قانون ہے، فرض کرے اس نے توہین بھی اگر کی ہو تو وہ قانون کے سپرد کریں اسے۔ بلوا کرنا، اس پر حملہ آور ہونا، اس کو دبوچنا، اس کی لاش کو جلانا، یہ کوئی بھی اس کا دفاع جو ہے نہیں کر سکتا، اور شریعت کے سراسر خلاف ہے، نبی کریم کی سیرت کے خلاف ہے، اہل بیت کی سیرت کے خلاف ہے، اور جتنی اس کی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ بلکہ یہ انہوں نے قانون کی خلاف ورزی تو کی، عقل کی خلاف ورزی انہوں نے کی، سب سے بڑا یہ کہ انہوں نے حرام کام کیا کہ اسلام کسی کو اجازت نہیں دیتا کہ کسی کی ڈیڈ باڈی کی بے حرمتی کی جائے، اور اس کو جو ہے وہ اس دردناک طریقے سے جو ہے وہ اس کا جو ہے اس کو یا تکلیف پہنچائی جائے یا اس کو مسئلہ کیا جائے یا اس کی توہین کی جائے، کسی کو جو ہے وہ اجازت نہیں دیتا۔ لہذا یہ کام انہوں نے بہت غلط کیا، اور ان افراد کو جو ہے کڑی سزا ملنی چاہیے، اور ان افراد کو عبرت کا جو ہے نشانہ بنانا چاہیے۔ اور اس میں مین چیز وہ جو بلوا ہے اس کو سزا بھی ملنی چاہیے، لیکن اس میں یہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ ڈھونڈے کہ اس میں موٹیویشن کس کی طرف سے تھی، کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے پاکستان میں یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ ذاتی کسی کا مسئلہ ہوتا ہے تو وہ اس کو لے آتے ہیں اپنے اس کی بنیاد پر، ذاتی مسئلے کو ایک ایشو بنا لیتے ہیں اور اس کو مذہب کا رنگ دے کر کے اپنا انتقام جو ہے لے لیتے ہیں۔ ممکن ہے کوئی ورکر کی مخالفت ہوئی اس مینیجر سے، تو اس ورکر نے جو ہے وہ اپنا بدلہ لینے کے لیے اور اس چیز کو بہانہ بنایا کہ وہ مسلمان نہیں تھا، اس نے کیا کیا، ایسا کام کیا جو کہ سراسر جو ہے مخالف ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ہمارے علاقے میں بعض جو ہے ایسے مولوی ہیں جو کہ رشوت لیتے ہیں، رشوت لے کر کے فتوے دیتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں۔ تو ہمارے کزن بتا رہے تھے کہ جب بھی ہم جنازے میں جاتے تو وہ مولوی سامنے سے اعلان کر دیتا کہ مرزائی اور شیعہ نکل جائیں جنازے سے، تو ہمیں شرمندگی ہوتی، لوگ سارے جانتے تھے کہ شیعہ ہے نقوی صاحب، تو ہم سائڈ پہ ہو جاتے، پھر شرمندگی اور تھوڑی سی سبوکی کا سامنا کرنا پڑتا۔ تو میں رات کو گیا اس مولوی کے پاس 1000 روپے لے کر کے، میں نے کہا یہ 1000 روپے لو، آئندہ کوئی مہربانی کرو، تم نے ایسا کام نہیں کرنا، کیونکہ کچھ کر بھی نہیں سکتے، لڑائی نہیں کر سکتے، جھگڑا نہیں کر سکتے، وہ فتویٰ دے دے گا کہ یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ شیعہ جنازے میں شرکت نہیں کر سکتے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے 1000 روپے پکڑایا اس کو، تو نیکسٹ جب جنازہ ہوا تو اس نے اعلان کیا کہ مرزائی بھی نکل جائیں اور شیعوں میں سے جو رافضی ہیں وہ نکلیں، لیکن یہ شاہ صاحب رافضی نہیں ہے، یہ شاہ صاحب بہت نیک آدمی ہے، مخلص آدمی ہے، اور یہ اصلی شیعہ ہیں، یہ کھڑے ہو سکتے ہیں جنازے میں۔ تو یہ معاملہ جو ہوتا ہے پاکستان میں کہ کہیں کسی کو پیسے نہیں ملے، رشوت کسی کو نہیں ملی، تو اس نے کیا کہ مذہب کا اس کو رنگ دے کر کے اتنا بڑا ظلم کر دیا جو پاکستان کی بدنامی کے سبب بھی بنا، اسلام کی بدنامی کے سبب بھی بنا، اور ایک معاشرے میں ایک بگاڑ جو ہے اس سے پیدا ہوا۔ اسلام کہتا ہے پیار و محبت سے رہیں، کہ اپنی عمل سے، اپنے کردار سے، اپنے افعال سے اسلام کی تبلیغ کریں، لوگوں کو بلائیں اسلام کی طرف۔ یہ جو ہے اسلام قطعاً اجازت نہیں دیتا کہ ایسا کوئی کام کرے جس میں وائلیشن جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ جی اگلا سوال۔ جی قبلہ، میں نے سوال کیا تھا شیطان کے بارے میں کہ شیطان کیا جنت میں جانے کی اجازت ہے، اور دوسرا تھا کہ جو شیطان نے مطلب اللہ تعالیٰ سے ضد لگائی سامنے ہوتے ہوئے، تو اس کا تھوڑا سا اگر وضاحت کیجیے کہ اس کا کیا مائنڈ سیٹ تھا، کس طرح۔ جی اب شیطان جنت میں جا سکتا ہے نہیں جا سکتا؟
ظاہر ہے شیطان جنت میں، شیطان بھی جنت میں ہو تو وہاں بھی ہماری جان نہ چھوڑے، تو پھر جنت نہ ہوا جی، تو وہاں بھی اگر ٹینشن شیطان کی رہے تو پریشانی رہے گی، تو جنت کا فائدہ نہیں ہے، تو جنت شیطان میں نہیں جا سکتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو شیطان جنت میں کس طرح گیا کہ حضرت آدم کو ورگلائے، اما ہوا کو ورگلائے، اور ان کو یہ کہے کہ اس درخت کو کھائیں اور پھر ان کو وہاں سے نکلنا پڑے، یہ انٹری اس کی وہاں کس طرح ہو گئی؟ انٹری اس کی وہاں کس طرح، کھڑکی سے گیا ہے، دروازے سے گیا ہے، کس طرح؟ جواب یہ ہے کہ جنت جس میں حضرت آدم تھے وہ جنت مختلف ہے اس جنت سے جو ہمیں ملے گا، اور کیونکہ حضرت آدم کا امتحان کا تھا وہاں پر مسئلہ، خدا نے حضرت آدم سے امتحان لینا تھا تو وہاں پر اس کی انٹری تھی، لیکن یہ جو جنت ہے جو بعد میں آئے گا اس میں امتحان ختم ہو گیا۔ امتحان اگر دوبارہ جنت میں رہے اور وہاں بھی کچھ چیزیں حرام ہو کچھ چیزیں حلال ہو جنت کے اندر بھی، تو جنت نہیں ہے۔ جنت اور دنیا میں یہ فرق ہے نا جی، اس دنیا میں کچھ چیزیں منع ہیں، کچھ چیزیں ہمارے لیے واجب ہیں، کچھ چیزیں حلال ہیں، لیکن جنت میں ساری چیزیں حلال ہیں اور کوئی چیز وہاں واجب نہیں ہے۔ وہاں کیا ہے؟ وہاں آسانی ہے، تو شیطان وہاں پر نہیں جا سکتا، اور یہ ہے کہ حضرت آدم کے لیے تو وہاں پر اس جنت میں جس میں حضرت آدم تھے وہاں اس کو جو ہے وہ اجازت تھی کہ وہاں پر وہ جائے۔ اور پھر اس جنت کی خصوصیات میں سے اور خصوصیت یہ ہے کہ اس میں شیطان بھی تھا اور ایسا پھل بھی تھا جس پھل کے کھانے کی وجہ سے انسان کو نکال دیا گیا وہاں۔ یہ جو جنت ہمیں ملے گی وہاں ایسا کوئی پھل نہیں ہوگا کہ کھائیں تو وہاں سے نکال دیے جائیں، کیوں؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہاں ہمیشہ کے لیے رہیں گے، اس کا مطلب ہے کہ نہ وہاں شیطان ہوگا اور نہ کوئی ممنوعیت ہوگی اور نہ کوئی ایسا پھل ہوگا، نہ کوئی وہاں ایسی حرام چیزیں ہوں گی۔ جی اگلا سوال آپ کا کیا ہے جی؟ شیطان کے بارے میں جی وہ تھوڑا سا تھا کہ شیطان کی ضد جو ہے یہ جو جی ضد تھی اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ تھی، اس کے بارے میں تھوڑا۔ جی اس کے بارے میں یہ ہے کہ شیطان یہ تھا جنوں میں سے، شیطان تھا جنوں میں سے، اور اس نے اتنی عبادت کی، اتنا جو ہے وہ خدا کی بارگاہ میں بلند ہوا کہ اس کا شمار فرشتوں میں ہونا لگا، کیونکہ یہاں پر یہ بھی اعتراض ہوتا ہے نا کہ بھائی حکم فرشتوں کو ہوا، شیطان کو تو حکم نہیں ہوا کہ سجدہ کریں۔ جب اس کو حکم نہیں ہوا تو وہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے تو حکم ہی نہیں ہوا، مجھے تو آرڈر نہیں دیا گیا۔ جب مجھے آرڈر نہیں دیا گیا تو ممنوعیت کیسی، سزا کیسی، مذمت کیسی؟ جواب یہ ہے کہ وہ فرشتوں کو آرڈر ہوا ہے، یہ اس آرڈر میں شامل ہے، کیونکہ یہ فرشتوں میں سے اس کا شمار ہوتا تھا۔ اور پھر جب خدا نے اس سے حکم دیا کہ تم آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو، تو اس نے کہا کہ خدایا تو اپنے جتنے سجدے کروانے ہیں کروا لے، لیکن میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا، پھر مٹیریل کی بات آ گئی نا، مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی، اور آگ مٹی سے بہتر ہے۔ کیوں بہتر ہے؟ کہ آگ اوپر جاتی ہے، مٹی جو ہے نیچے جاتی ہے، آگ جو ہے وہ جلا دیتی ہے، مٹی ڈھانپ دیتی ہے، تو لہٰذا آگ بہتر ہے مٹی سے، میں اس سے بہتر ہوں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ بہتر جو ہے وہ کمتر کے سامنے جو ہے سجدہ ریز ہو جائے، کمتر کے سامنے جو ہے جھک جائے، کمتر کو اپنا جو ہے قبلہ بنا لے۔ تو اس بنیاد پر اس نے کیا کیا؟ کہا کہ ہم جو ہے وہ آپ کے کہنے کے مطابق آدم کے سامنے سجدہ نہیں کریں گے، یعنی اس غرور میں آ گیا، متکبر ہو گیا، اور تکبر میں اتنا آگے چلا گیا کہ خدا کے مقابلے میں آ گیا۔ اور یہاں پر ایک اور پوائنٹ بھی ہے کہ خدا کی ذات کو ماننا کافی نہیں ہے، خدا کے بنائے ہوئے کو ماننا بھی ضروری ہے۔ اگر صرف خدا کو ماننا کافی ہوتا تو شیطان نے خدا کو مانا تھا لیکن اس کے بنائے کو نہیں مان رہا تھا، یعنی اس کے خلیفہ کو نہیں مان رہا تھا، اس کے جانشین کو نہیں مان رہا۔ اس لیے ہم یہی کہتے ہیں کہ خدا کو ماننا کافی نہیں ہے، ضروری ہے کہ ان تمام ہستیوں کو بھی مانا جائے جن کا تعارف خدا نے کروایا، جن کو ماننے کا خدا نے کہا، جن کے سامنے جھکنے کا خدا نے کہا، جن کا احترام کرنے کا خدا نے کہا۔ بس یہ خلاصہ تھا اس کا جو ہے وہ شیطان کے معاملے کا، غرور کی بنیاد پر، تکبر کی بنیاد پر ایسا اس نے کیا ہے۔ جی اور کچھ